اور دوسری رکن ہے، دوسری بنیاد ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے۔ قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے شرائط، قواعد و ضوابط کی پابندی کی جائے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ یہاں ایک کمرہ قائم کر دیں، اس کا نقشہ دے دیا جائے، یہ دروازہ ہوگا، یہاں کھڑکی ہوگی، یہاں الماری ہوگی، چھت اتنی اونچی ہوگی، فرش فلاں چیز کا ہوگا، دیواروں میں فلاں مٹیریل لگے گا، تو قائم کرنے سے مراد پھر یہ ہوگی کہ جو مٹیریل ہے وہ بھی پورا لگایا جائے، جس جس جگہ جو کھڑکی دروازہ ہے وہ بھی ٹھیک لگایا جائے، جیسا فرش ہے، جیسی چھت ہے، ویسے یہ تو قائم کرنا ہے۔ اور ٹوٹل پورا کرنا کہ چار دیواریں کھڑی کر کے چھت یہ بن گیا تھا، وہ قائم کرنا نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نماز کو پڑھے، ادا کرے، نہیں، اقام، نماز کو قائم کرے، وقت صحیح ہو، وضو درست ہو، لباس درست ہو، جگہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ درست ہو، پاک ہو، یا مسجد میں جائے جماعت سے پڑھے افضل ہے۔ خشوع و خضوع، دل نماز میں لگا ہو، ایک ایک رکن باقاعدگی سے ادا کرے، رکوع میں جائے تو رکوع پورا کرے اور جھک کر 3 تسبیحات رکوع میں پڑھے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک تسبیح جاتے پڑھتے ہیں، ایک جھک کر، ایک واپسی پہ پڑھتے ہیں، ایسا نماز ادا نہیں ہوتی۔ سجدے میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، نیچے جاتے ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا، ایک دفعہ زمین پر ماتھا ٹیک کر، ایک دفعہ اٹھتے کہہ لیا، بس سجدہ نہیں ہوتا۔ پورے سکون کے ساتھ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ انگلیوں انگوٹھوں سمیت، گھٹنے، پاؤں کی انگلیاں، انگوٹھا، ان کا زمین پہ ہونا ضروری ہے سوائے عذر شرعی کے۔ یہ سارے اعضاء زمین پر سکون سے ٹک جائیں تو پھر 3 دفعہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر اللہ اکبر کر کے اٹھے، تو یہ تو سجدہ ہوگا۔ ایک دفعہ جاتے تسبیح پڑھ لی، ایک دفعہ ماتھا زمین پہ مار کے پڑھ لی، ایک دفعہ اٹھتے پڑھ لی، سجدہ ادا نہیں ہوتا، نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح سارے ارکان سکون سے ادا کرے۔ ہم بھاگتے بھاگتے آتے ہیں، چھینٹے اڑاتے ہیں، کوئی جگہ گیلی کر لی، کوئی خشک رہ گئی، جلدی جلدی رکعتیں پوری کی، سوچتے کہیں اور رہے، دھکے کہیں اور کھاتے رہے، یہ نماز نہیں۔ نماز کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، اس کے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرے۔ یہ دوسرا رکن یا دوسرا ستون یا دوسری بنیاد ہو گئی۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، باقاعدگی سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ دنیا کے جتنے مالی نظام گزر چکے، متروک ہو چکے، یا جو آج چل رہے ہیں، آپ سب کا مطالعہ کر جائیں، ایک بات سب میں ہے کہ وہ کمانے کے طریقے متعین کرتے ہیں کہ مزدوری، ملازمت، تجارت کر کے کما سکتے ہو، چوری نہ کرو، رشوت نہ لو، ناجائز نہ کماؤ۔ پھر وہ حکومت کا حصہ مانگتے ہیں، ٹیکس مانگتے ہیں، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ آپ کا خواہ راستے میں رکھ کر آگ لگا دیں، خواہ جلا دیں، خرچ کر دیں جہاں جی چاہے۔ اسلام ایسا نہیں کرتا۔
اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے محنت تو کی لیکن رزق اللہ نے دیا، محنت کا آپ کو الگ انعام ملے گا۔ جو آپ نے محنت کی وہ عبادت ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اس کا آپ انعام پاؤ گے، رزق اللہ دے گا۔ اس کے دیے پہ شاکر رہو، حرام اس میں شامل نہ کرو، رشوت نہ لو، چوری نہ لو، دھوکہ نہ کرو، کم نہ تولو، کسی کے مال کی کوئی پائی اپنے مال میں مت آنے دو۔ خالص حلال جو تمہارے پاس ہے اسے فضول خرچ نہیں کر سکتے، مال تمہارا نہیں، مال اللہ کا ہے، اسے اللہ تللے میں لٹا نہیں سکتے۔ فرمایا فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مال کو فضول اڑانے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ لا تسرفوا، مال کو بے جا خرچ نہ کرو، ضرورت پہ خرچ کرو، ضرورت سے زائد ضائع نہ کرو، تمہارا نہیں، وہ اللہ کا مال ہے۔ تمہاری ضرورت سے زائد 100 روپیہ تمہارے پاس 1 سال محفوظ رہتا ہے، تمہارا کھانا پانی ہو گیا، لباس ہو گیا، دوا علاج ہو گیا، رہائش ہو گئی، ضرورتیں پوری ہو گئیں، لیکن وہ 100 روپیہ خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی، 1 سال تک محفوظ ہے۔ تو فرمایا اس میں سے 97.5 تم رکھ لو، 2.5 روپے مجھے دے دو، ہے سارا میرا۔ لیکن چھوٹا سا حصہ 2.5% میرے نام کے میرے کسی محتاج بندے کو دے دو، 97.5% تم رکھ لو۔ اب یہ کیا مشکل ہے؟ آپ کی ضرورتوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے اخراجات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے استعمال کی گاڑی، استعمال کے گھر، استعمال کے لباس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیز آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ بھی سال آپ کے گھر پڑی رہی۔ دنیا کا کوئی مالی نظام اس رقم کو جو منجمد ہو جاتی ہے، سرمایہ ایک جگہ جا کر جم جاتا ہے، اسے واپس مارکیٹ میں نہیں لاتا۔ اسلام کا معاشی نظام ہے، وہ اسے واپس سرکل میں لاتے ہیں، اسے حرکت دیتے ہیں، اس سے 2.5% مسکینوں کو دو، وہ پھر سرکل میں آئے، پھر مارکیٹ میں آئے۔ تو تیسری بنیاد انتہائی ضروری، یار جو تمہاری ضرورت سے زائد پڑا ہے، سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، جواہرات پڑے ہیں، قبر میں لے کے جانے ہیں۔ اگر 1,00,000 روپے کے ہیں تو 2,500 لاکھ میں سے دینا ہے، کیا فرق پڑا؟ سارا اس کا ہے۔ فرماتا ہے تو میرا تو یہ استعمال کر، 1,00,000 میں سے 2,500 میرے نام پہ، 100 میں سے 2.5 روپے دے دے۔ یہ تیسرا رکن اور بنیاد ہے۔ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو اس نے ایک بنیاد، ایک دیوار گرا دی، زکوٰۃ بھی چھوڑ دی، دوسری گرا دی۔ والحج، چوتھا رکن ہے حج۔ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، آپ کے پاس پیسہ اس سے زائد ہو، آپ زکوٰۃ بھی دے چکے، پھر سرمایہ بچ گیا، اتنا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اس مدت کا، جتنی مدت آپ نے غائب رہنا ہے، خرچہ، علاج، معالجے کے پیسے دے سکتے ہیں، راستے کا خرچہ آپ کے پاس ہے، دوران حج کے اخراجات آپ کے پاس ہیں،
کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ بیماری کی، نہ کسی دشمن کی، نہ حکومت کی، تو پھر آپ پر حج فرض ہے، آپ حج پر جائیں۔ یاد رکھیں، عبادت ماننے کا نام ہے، مرضی کرنے کا نہیں۔ آج کل حج میں لوگوں نے حج چھوڑ دیا ہے، عمرہ کرتے ہیں۔ اگلے دن بھی ایک حاجی صاحب میرے پاس آئے، جی میں عمرہ کر کے آؤں، تو عمرے والا بھی چھوٹا حجی ہے، حجی کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ وہ جی نہیں، حج تو پھر کریں۔ کیا بنیاد تو حج ہے، حج فرض ہے۔ آپ کے پاس وسائل ہیں تو حج فرض ہے، عمرہ تو فرض نہیں، عمرہ تو نفل ہے۔ آپ کریں ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں۔ نفل منافع کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے، خرچ کیے تجارت میں، مال خریدا، بیچا، وہ 12 لاکھ کا بچ گیا۔ 10 لاکھ اصل ہے، 2 لاکھ نفل ہے، منافع ہے۔ اب کوئی بندہ منافع لے لے اور 10 لاکھ چھوڑ دے تو اس نے کیا کمایا؟ میں منافع تو نہیں دوں گا، 2 لاکھ لے لے اور 10 جانے دے تو اس سے نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ تو یہ عمرہ لے لیتے ہیں، حج چھوڑ دیتے۔ پتہ ہے عذر کیا ہے؟ وہ جی عمرے پہ تھوڑے پیسے، آدھے پیسے لگتے ہیں، وہ تو میرے پاس تھے۔ حج پہ 2 گنے لگتے ہیں۔ بھئی جب 2 گنا جب تک تیرے پاس نہیں ہوتے تو پہ نہ عمرہ فرض ہے نہ حج فرض ہے۔ عمرہ ہے ہی نفل عبادت، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر 1 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں اللہ نے عمرے کے لیے دیے ہیں تو 5 سال اور انتظار کر لے، وہ خرچ کرے گا تو وہ بھی خرچ ہو جائیں گے، اس میں جمع کرتا رہے۔ حج کے بن گئے تو حج کرا، فرض ادا ہو جائے پھر عمرے کرتا رہے۔ حج کوئی نہیں کرتا، عمرہ کراتے ہیں لوگ۔ یہ بات ماننے والی نہیں ہے، یہ بات ہے مرضی سے کرنے کی۔ جیسے اب ہم کہیں جی وقت تو زور کا ہے، پر یا اللہ مجھے عصر کے وقت میں مصروف ہوں، فرصت میں ابھی عصر بھی پڑھتا ہوں، ہو جائے گی۔ وہ آج کے لیے فرصت نہیں ہے، ابھی عمرہ کرتا ہوں۔ فقہا کہتے ہیں کہ جو عمرے پہ جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس وسائل ہیں مکہ مکرمہ پہنچنے اور واپس آنے کے، اس پہ حج فرض ہو جاتا، تو پھر حج پہ تو جاتے نہیں۔ تو یہ زیادتی ہے۔ اگر حج فرض نہیں ہے تو نہ جاؤ۔ بات مکے جا کر ختم نہیں ہوتی۔ مکے میں ابو جہل ساری عمر رہا ہے اور مکے سے نکل کر بدر میں قتل ہوا ہے اور قطعی جہنمی ہے۔ ابو لہب مکے میں رہا، مکے میں بیمار ہوا، مکہ مکرمہ میں مر گیا، اس کا مکان اس پر گرا دیا گیا، وہیں دفن ہو گیا۔ اس کی قبر بھی مکہ مکرمہ میں ہے۔ قرآن کریم نے اسے جہنمی کہا ہے۔ مکہ مکرمہ جا کر بات نہیں ختم ہوتی، بات اندر سے ختم کرنی پڑتی۔ مکہ مکرمہ میں جلیل القدر صحابہ بھی ہیں۔ روئے زمین پر کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں مسلمان، کہاں کہاں برکات محمد الرسول اللہ پہنچ رہی ہیں۔ ہے کوئی دنیا کا خطہ خالی؟ تو خالی مکہ جا کر نہیں بات بنتی، بات تب بنتی ہے جب دل کو مکہ بنایا جائے۔ تو فرمایا حج کرے، حج کی شرائط ہیں، فرض ہوگا تو کرے، اور یاد رکھیں حج سے پہلے یہ عمروں کا رواج چھوڑ دیں، یہ گستاخی ہے۔
یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں حج کر کے پھر جتنی توفیق ہو عمرہ بھی کر۔ ٹھیک ہے بھائی، لوگوں کے اپنے اپنے پسند کی بات ہے۔ عبادت ماننے کا نام ہے، مرضی سے کرنے کا نہیں۔